اونٹ جنسی ملاپ کرنے کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد غسل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی عمل کی کرتے وقت آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے کھڑا کیا گیا، پہاڑوں کو کہ وہ انہیں کیسے گاڑا گیا اور زمین کو کہ اس کو کیسے بچھایا گیا؟ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا؟ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین پر مکہ کے عربوں کی خصوصیات کا حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کو صرف دودھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دودھ سے اس کا استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں اور بعض صرف بردباری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا؟ اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کرنے کے بعد روتا کیوں ہے؟ ناظرین، اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والا اونٹ اور دوسرا دو کوہان والا اونٹ۔ ایک کوہان والے اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصہ تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اورل ریڈ بلڈ سیلز پائی جاتی ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن بھی اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی زیادہ مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کو کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسری قسم کا وہ اونٹ جس کی دو کوہانیں ہوتی ہیں اور 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کے کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا بھی ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ سے اونٹ کیا فرما رہا تھا؟ ایک بار ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ، میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا دل چاہے تو تم کر لو، ورنہ نہ کرو۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کر لوں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہوگا۔ پھر اسی صحابی نے عرض کیا کہ میں بکری اور اونٹ کے بارے میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے بارے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اونٹ جہاں پہ بیٹھتا ہے وہاں پہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا لازم ہے۔
محترم ناظرین، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اونٹ کو ایک انوکھی بیماری لگتی ہے جس کے علاج کے لیے اونٹ سانپ بھی کھاتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہیام ہے۔ یہ بیماری لگتے ہی اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرنے تک مشرق سے مغرب تک سورج کو ہی دیکھتا رہتا ہے۔ اس بیماری کے علاج کے لیے اونٹ زندہ سانپ ڈھونڈ کر کھا جاتا ہے جس کے زہر سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے، اور جس وجہ سے وہ شدید پانی بھی پیتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی مسلسل جاری رہتے ہیں، اور ان آنسوؤں کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سانپ کے زہر کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ سانپ کھانے کے بعد، زیادہ پانی پینے اور آنسوؤں کے آنے کے بعد ہی ہیام کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ معدے کی جلن سے، تیزابیت اور نمونیا اور مختلف بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اونٹ کا گوشت ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کھائیں۔ اونٹ کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ جنسی عمل نہیں کرتا۔ عربی کی ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے اونٹ کی آنکھ پر کپڑا باندھ کر جنسی ملاپ کرنے کے لیے اس اونٹ کو اس کی ماں کے اوپر ہی چھوڑ دیا۔ جب اونٹ اپنی ماں سے جنسی عمل کرنے لگا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا اور فوراً ہی اس نے اپنے نفس کو اپنے منہ دانتوں سے کاٹ ڈالا، اور اس کے بعد ایک دن اس اونٹ نے اس آدمی پر بھی حملہ کیا اور اس کو بھی مار دیا اور اپنے آپ کو بھی ختم کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی اور ایک اونٹ تھا۔ اونٹ کا نام ازوا اور جبکہ اونٹنی کا نام کسوا تھا۔ کچھ روایات میں ہے یہ ایک ہی اونٹنی کا نام تھا۔ جب اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ داخل ہوئے۔ اس اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول کریم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی تھی، اور ایک دن اسی طرح پیاسی بھوکی ہی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں بال ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی اس وقت حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ کوئی اونٹنی سے اگر سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بیماری سے نجات اور صحت یابی کے لیے قرآن و حدیث میں کئی دعائیں وارد ہوئی ہیں، آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفا ہے، بخاری شریف۔ روزانہ مریض پر پڑھ کر دم کریں۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں پڑھ کر دم کرنے سے بیماری اور ہر طرح کے نقصان سے حفاظت ہوتی ہے۔ مشہور دعا بیماری کے وقت حضرت عثمان بن ابی وقاص ابو العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ کے نام سے میں تجھے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو تجھے نقصان پہنچائے، ہر بد نفس اور بد نظر سے اللہ تجھے شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں تجھے جھاڑتا ہوں۔ نمبر 4، بیماری دور کرنے کی دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مریض پر یہ دعا پڑھنی چاہیے: اذھب الباس رب الناس اشفا وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک وشفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگو، رب تکلیف کو دور فرما دے، شفا عطا فرما دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں دینے والا۔ ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ جھوٹ اور آسان اور یہ چھوٹا ورد اور کثرت سے پڑھیں، یا شافی یا کافی، اے شفا دینے والے، اے کافی ہونے والے۔